اور ہم جان سکتے ہیں کہ بائبل کے مطابق ہم جس چیز کی تلاش کرتے، ڈھونڈتے، کھٹکھٹاتے اور دل جمعی سے تلاش کرتے ہیں اور جسے ہمیں دینے کے سوا خدا کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ روح القدس ہے۔ جب خدا کے چنے ہوئے لوگ روح القدس کی تلاش کرتے ہیں، خدا نے ضرور روح القدس دے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ آپ کو روح القدس کے زیر اختیار زندگی، روح القدس کے زیر قیادت زندگی اور روح القدس سے معمور زندگی گزارنے دے گا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، دعا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، دعا، خصوصی اشارت، محض دعا نہ کریں بلکہ خدا کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ہم خدا باپ سے اس کے فرزندوں اور اس کے لوگوں کے طور پر دعا کر سکتے ہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یقینی طور پر جاننی چاہیے۔ مسیحیوں کی دعائیں، خدا کے لوگوں کی دعائیں جو اپنے بادشاہ کے طور پر خدا کی خدمت کرتے ہیں، خدا کے فرزندوں کی دعائیں جن کے پاس کامل خدا ان کا باپ ہے، کم از کم دوسرے مذاہب کی دعاؤں سے مختلف ہونی چاہیے۔ ہمارے دعا میں رہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہی ہم پریشان ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو دعا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کو نہیں جانتے جو دعا کرنے سے پہلے ہی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ خدا کون ہے۔ خدا پر ایمان خدا کے صحیح علم سے آتا ہے، اس لیے ایمان خدا کی کامل محبت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا سے دعا کر رہے ہیں اور اپنے دل میں آپ سوچتے ہیں کہ صرف اس صورت میں جب میں سنجیدگی سے اور بار بار دعا کروں تو خدا میری دعا بہتر طور پر سنے گا، اور اگر آپ دل سے دعا کریں کہ خدا تب ہی عمل کرے گا جب آپ خدا کو انتہائی خلوص کے ساتھ متاثر کریں گے، کیونکہ خدا آپ کی ضرورتوں اور آپ کے دل کی خواہشات کو نہیں جانتا اور آپ کی فکر نہیں کرتا، تو پھر یہ بائبل کا صحیح نقطہ نظر نہیں ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ ہم اس حصے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں، زیادہ بہتر طور پر ہم جانتے ہیں لیکن ہم یقین نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ ہم یقین نہیں رکھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کی مقدار یا اخلاص ہماری دعا کے جواب کا تعین کرتا ہے۔ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، کیا خدا کوئی ایسا خدا ہے جو صرف ہمارے حالات اور صورتحال کو تبھی جانتا ہے جب ہم بولتے، سمجھاتے اور اونچی آواز میں چلاتے ہیں؟ اگر وہ ایسا خدا ہے جو اس سے پہلے پہچان اور جان نہیں سکتا، بلکہ اسے تبھی پہچانتا ہے جب وہ ہماری فریاد سنتا اور ہماری محنت کے درجے کے مطابق کام کرتا ہے، تو کیا وہ واقعی قادر مطلق اور سب کچھ جاننے والا خدا ہے جس کا ہم اقرار اور یقین کرتے ہیں؟ نیز اگر وہ خدا ہے جس کو چاہے ہم کتنی ہی دعا کریں ہم اس کے تخت کو ہلا نہیں سکتے، اس لیے لامتناہی خدا کو ہلانے کے لیے ہمیں دل کھول کر نذرانہ دینا، 40 دن کے روزے رکھنا اور پہاڑوں میں مراقبہ کرتے ہوئے اپنی سنجیدگی دکھانا ہے، تاہم ہم اس کے فرزندوں، اس کی قوم کے طور پر پہچانے جائیں۔ اور اگر وہ صرف اس کے بعد ہی کام کرے تو ایسا خدا دوسرے مذاہب کا خدا ہوگا اور ہمارے دل کے خیال سے خلق ہوگا، لیکن یہ یقینی طور پر بائبل میں نہیں ہے۔ بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے، پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔
تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں ان کی ضرورت ہے۔ خدا ایسا خدا نہیں ہے جو صرف ہمارے بتانے کے بعد ہماری ضروریات اور حالات کے بارے میں جانتا ہے۔ اگر جس خدا کو آپ جانتے ہیں وہی خدا ہے جو آئے گا اور حالات کا جائزہ لے گا اور فیصلہ کرے گا کہ آپ کے خلوص اور جوش کے درجے کے مطابق عمل کرنا ہے یا نہیں، اور آپ کی دعا کے بعد تخت کے ہلنے سے اپنے تخت کے نیچے اترے گا، تو ایسا خدا بائبل میں نہیں ہے۔ ہمیں یہ جاننا اور یقین کرنا چاہیے کہ ہمارا باپ خدا، جس نے ہمیں دنیا کی تخلیق سے پہلے ہی چن لیا اور اپنے وقت اور اپنے طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، نہ صرف ہماری ضروریات کو جانتا ہے بلکہ ایک بروقت انداز میں اپنے طریقے سے ہماری تمام ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ مسیحیوں کی دعا۔ کسی چیز کے لیے دعا کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کون ہیں، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہماری دعاؤں کو سننے والا خدا کون ہے۔ تب ہی ہم جان سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے کیا مانگنا، ڈھونڈنا اور کھٹکھٹانا چاہیے، اور اپنے پڑوسیوں کے لیے کیا مانگنا، ڈھونڈنا اور کھٹکھٹانا چاہیے۔ ہمیں اپنے مذہبی تصور سے خدا کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ان الفاظ کو جو خدا نے بائبل کے ذریعے ظاہر کیے ہیں تھامنا چاہیے اور اس کے ذریعے خدا کو جاننا چاہیے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ جو یسوع مسیح کے خون کے کفارے کے ذریعے چھڑائے گئے ہیں وہ خدا کے خادم اور خدا کے فرزند ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میرے لیے خادم ہیں، وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرط یہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ جو دنیا کے تھے اب خدا کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وابستگی بدل گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری روحانی شناخت بدل گئی ہے اور ہماری زندگی کی قدر بدل گئی ہے، کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں۔ اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو اسی لیے ملک مصر سے نکال کر لایا کہ ملک کنعان تم کو دوں اور تمہارا خدا ٹھہروں۔ خدا ہمارا کامل باپ۔ جس چیز کے لیے دعا کرتے ہیں اس سے زیادہ اہم چیز ہماری روحانی شناخت ہے، اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم کس طرح دعا کرتے ہیں سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خدا کیسی شخصیت ہے جو ہماری دعائیں سنتا ہے۔ ہمیں اپنے مذہبی نظریات کے ساتھ خدا کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اس خدا کو جاننا چاہیے جو بائبل کے ذریعے ظاہر ہوا ہے، جہاں خدا نے خود کو ظاہر کیا ہے، نہ کہ اس خدا کو جس سے ہم صرف مذہبی نظریات سے وابستہ ہیں۔ ہمارا خدا جو واحد و یکتا خدا ہے، خود موجود ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، ہر جگہ ہے، لا تبدیل ہے، ابدی ہے، قادر مطلق ہے اور ہمارا باپ بھی ہے۔ صرف خدا ہی خالق قادر مطلق خدا ہے جو ازل سے خود موجود ہے۔ لیکن یہاں ہمیں خدا کی قادر مطلقیت کو محض ہر چیز پر قادر ہونے کے طور پر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم خدا کو ایک قادر مطلق کے طور پر پہچان لیں جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو یہ اس وعدے کو فروغ دے سکتا ہے کہ ہماری تمام خواہشات جب چاہیں پوری ہو سکتی ہیں۔ خدا کی قادر مطلقیت کو خدا کی کاملیت کے طور پر ظاہر کیا جانا چاہیے۔ قادر مطلق خدا کے کام کامل ہیں، چاہے یہ ہمارے خیالات یا ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوں۔ ہم جس خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ کامل خدا ہے۔ ایک مسیحی کی دعا اسی خدا سے اس خدا کی کاملیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ لہٰذا خدا کے وہ لوگ جو
کامل خدا پر یقین رکھتے ہیں یہ یقین کر سکتے ہیں کہ خدا جو علم، محبت اور قدرت میں کامل ہے اپنے فرزندوں کی دیکھ بھال کرے گا جب تک کہ ہم اسے خدا کی مرضی کے مطابق دعا کریں، چاہے ہم الفاظ کے ساتھ دعا نہ بھی کریں۔ پس خدا کے لوگ جو نجات پا گئے ہیں وہ خدا کی تعریف، حمد اور خوشی منا سکتے ہیں جو ہماری دیکھ بھال کرتا ہے۔ خدا کے سامنے نہ بھی رکھیں، وہ ہمارے لیے بہترین کام کرے گا۔ وہ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ کیونکہ اے خداوند تو میرا چراغ ہے اور خداوند میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا۔ کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دعویٰ کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خدا ان کا کلام طایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نیز یہ کہ خدا وہ خدا ہے جو ہم سے ایسی محبت کرتا ہے جس کا اظہار الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے لیے خدا کی محبت کو ہمارے تصور یا محبت کے معیار کے لحاظ سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے لیے خدا کی محبت ایک کامل محبت ہے جو خدا کی کامل مرضی پر مبنی ہے۔ خدا نے ہمیں دنیا کی تخلیق سے پہلے جب ہم نااہل تھے اور کچھ اچھا اور مناسب نہیں کیا، چن لیا اور ہمیں الگ کیا اور محبت میں پاک اور بے عیب ہونے کے لیے پہلے سے مقرر کیا۔ جب ہم گنہگار ہو گئے، مسیح ہمارے لیے خدا کی محبت کو ثابت کرتے ہوئے ہمارے لیے مر گیا۔ خدا جو ہماری دعاؤں کو سنتا وہی ہے جو ہم سے اس طرح کامل طور پر محبت کرتا ہے۔ خدا کی محبت نظر آنے والی چیزوں پر مبنی محبت نہیں ہے بلکہ خدا کی کامل مرضی پر مبنی غیر متبدل محبت ہے۔ اس لیے خدا کی محبت کو دنیا میں کسی چیز سے محدود یا منقطع نہیں کیا جا سکتا۔ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی، ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ کامل خدا جو ہم سے کامل محبت کرتا ہے وہی خدا ہے جو اپنی کامل مرضی کے مطابق ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا وہی ہے جو ہمارے آگے چلتا ہے اور جو ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ خداوند تمہارا خدا جو تمہارے آگے آگے چلتا ہے وہی تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، جیسے اس نے تمہاری خاطر مصر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا۔ اور بیابان میں بھی تو نے یہی دیکھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے، اسی طرح خداوند تیرا خدا تیرے اس جگہ پہنچنے تک سارے راستے جہاں جہاں تم گئے تم کو اٹھائے رہا۔ ہماری دعاؤں کو سننے والا قادر مطلق اور کامل باپ ہے جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہی ہے جو ہمارے لیے ہم سے آگے جاتا ہے۔ یہی خدا ہمارا باپ یسوع مسیح جو ہمارے لیے صلیب پر مرنے کے لیے بطور ایک انسان آیا، اور وہی خدا ہے جو روح القدس کی صورت میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم اسی خدا سے دعا کرتے ہیں، اس لیے کسی بھی چیز کے لیے دعا کرنے سے پہلے ہمیں پہلے خدا کو صحیح طور پر جاننا چاہیے اور ہماری دعاؤں کی بنیاد ایمان پر ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم دعا کے ہتھیار کے ذریعے خدا سے کسی چیز کا مطالبہ کرنے، دعویٰ کرنے یا کسی چیز کو درست کرنے کا رویہ ترک کریں، بلکہ خدا کے کاموں کو پوری طرح مانیں اور قبول کریں۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو
दोपहर की तरह रोशन करेगा। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। दिल की तदबीरें इंसान से हैं, लेकिन ज़ुबान का जवाब खुदावंद की तरफ से है। इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिंद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। यहाँ ईमान के साथ मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ख्वाहिशात को इस तरह से पूरा करने के लिए मांगे जिस तरह से हम चाहते हैं, बल्कि वफादारी के साथ ये यकीन रखते हुए कि जिस खुदा से मैं दुआ करता हूँ वो वफादारी से मेरी रहनुमाई करेगा। खुदा की कादर मुतलकियत में खुदा के लोगों की अब्दियत के बाद की ज़िंदगी, जो यहाँ तक कि अब्दियत से पहले चुने भी गए थे, एक साथ हैं। लिहाजा खुदा की देखभाल सबसे मुनासिब देखभाल है। कहा गया है कि खुदा की इजाज़त के बगैर एक चिड़िया भी ज़मीन पर नहीं गिरती। खुदा सही वक्त पर सही मिकदार में हमारी देखभाल करता है। ये कहा गया है कि एक मुसाफिर की ज़िंदगी को जो अबदी दुनिया की तरफ बढ़ रही है, खुदा की देखभाल की वजह से किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम उसी खुदा से दुआ करते हैं। इसीलिए इमसाल में अजूर खुदा की उस मुनासिब और इलाही परवाह की तलाश करता है। मैंने तुझसे 2 बातों की दरख्वास्त की है। मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर। बतालत और दरोगोई को मुझसे दूर कर दे और मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद। मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी दे। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है, या मुबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। यही दुआ हमारी दुआ, मसीहियों की दुआ होनी चाहिए। मनाजाती दुआओं के बारे में गलत फहमियाँ। बाइबल में सख्त दुआ करने और खुदा की मदद हासिल करने की कहानियां हैं। सबसे पहले यशवा की दुआ है जिसने सूरज को रोका। यशवा की दुआ में क्या ऐसा था कि खुदा बनी इस्राएल को फतह नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने सुन ली क्योंकि यशवा ने इतनी शिद्दत और खलूस से दुआ की थी। अगर हम भी इस तरह की शिद्दत और खलूस से दुआ करें तो क्या खुदा सूरज को रोक देगा? हत्ता कि अगर हम इंतहाई अक्ली जहन से सोचे तो हम देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के जी उठने और उठाए जाने के बाद से मसीही तारीख के 2000 साल से ज़्यादा अरसा में सूरज को किसी ने नहीं रोका। ऐसा इसलिए नहीं कि यशवा जैसा कोई ईमानदार आदमी नहीं, बल्कि इसलिए कि सूरज को दोबारा रोकने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हम इस सूरज को जो यशवा की दुआ से रुक गया था कैसे समझे? खुदा ने पहले ही फतह का वादा किया था जब बनी इस्राएल ने यशवा की क़यादत में कनान को फतह किया था। और चूँकि यशवा एक ऐसा शख्स है जो यीशु मसीह की पेशनगोई करता है, जब उसने कनान को फतह किया तो खुदा ने कहा कि वो उसे एक ऐसी फतह देगा जो इंसान की तरफ से हासिल की या बनाई नहीं जा सकती। लिहाजा हमें ये जानना चाहिए कि यीशु मसीह में जो हकीकी कनान में आया, दाखिल होने के लिए ईमान का सफ़र एक ऐसा वाक़या है जो इस बात की पेशनगोई करता है कि ये सिर्फ खुदा की कुदरत से ही पूरा होगा। और कोई करमल पर एलिया की दुआ के लिए भी ऐसा ही है। खुदा ने एलिया की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि उसे उस पर तरस आया। जब वो मुकम्मल मायूसी के दहाने पर था और बाल के नबी जंगलियों की तरह कूदते, छुरियों और निश्तरों से अपने आप को घायल करते अपने माबूदों को पुकार रहे थे, दर हकीकत एलिया की दुआ बहाली की एक सादा सी दुआ थी जो इस तरह थी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नज़दीक आया और उसने कहा, ए खुदावंद अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ए खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावंद तू ही खुदा है और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है।
ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ معاملہ یہ نہیں تھا کہ شروع میں خدا کا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے نہ ارادہ تھا اور نہ ہی خواہش، لیکن صرف اس لیے کام کیا کہ مرد خدا ایلیا نے دعا کی تھی۔ در حقیقت خدا نے اپنے آپ کو ایلیا کے ذریعے پہلے ہی ظاہر کر دیا تھا، جبکہ وہ باغی اسرائیل کو بحال کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ حزقیہ کی اسور کی فوج سے رہائی کے لیے دعا اور ایک سنگین بیماری سے صحت یاب ہونے کی دعا ہے، یہاں تک کہ حزقیہ نے سورج کے سائے کو 10 درجے پیچھے کر کے اپنی مہلک بیماری سے صحت یاب ہونے کی علامت مانگی۔ لیکن ہم عقلی طور پر بھی جان سکتے ہیں حزقیہ کی دعا اسور سے نجات کا باعث نہیں بنی، اور حزقیہ کی دعا مہلک بیماری سے شفا یابی کا باعث نہیں بنی۔ حزقیہ کی دعا سے پہلے حزقیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور منسی وہ بیٹا تھا جسے عمر میں توسیع ملنے کے بعد اس نے جنم دیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کیونکہ اس کی عمر 15 سال تک بڑھ گئی تھی، لیکن جب حزقیہ مر گیا اور منسی بادشاہ بنا تو منسی 12 سال کا تھا۔ اگرچہ منسی ایک برے بادشاہ کی سب سے بڑی مثال کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن یسوع مسیح کا نسب نامہ اس کے ذریعے جاری رکھا جانا تھا۔ چنانچہ حزقیہ کے اسرائیل کو اسور سے نجات دلانے اور اپنی مہلک بیماری سے شفا پانے کے بعد بھی بائبل اس طرح کی شہادت دیتی ہے، جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں تاکہ اسے بچا لوں، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ خدا نے حزقیہ کی دعا کی وجہ سے کوئی بے منصوبہ کام نہیں کیا، بلکہ خدا نے اپنے لیے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ آستر کا روزہ یہ کہتے ہوئے کہ اگر وہ ہلاک ہوئی تو وہ ہلاک ہوئی، منا جاتی دعا کے بارے میں ایک ناگزیر کہانی ہے۔ اگرچہ آستر کی کتاب میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس نے دعا کی، اور صرف یہ کہتی ہے کہ اس نے روزہ رکھا۔ بہت سے لوگ اسے روزے کی دعا کے طور پر جانتے ہیں، لہٰذا اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو وہ سب حسب ذیل ہے۔ میں یہ پھر کہتا ہوں، لیکن ہماری دعا کی سمت اہم ہے۔ اہم سمت یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر یسوع حقیقی کنعان کے پاس جانا ہے، جس طرح خدا نے مصر سے نکلنے کے بعد کنعان کی طرف قدموں کی رہنمائی کی۔ اس کے برعکس یسوع سے دور اور اس دنیا کی طرف قدم کو خدا کی رہنمائی کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا، چاہے اسے روزے کی بجائے 40 دن کی ساری رات کی دعا کے ساتھ ملایا جائے۔ آستر کی کتاب خدا کے لوگوں کی کہانی ہے جو یسوع مسیح جو ہیکل بن گیا میں شرکت کے لیے شہر کی دیواروں اور دروازوں سے الگ الگ لوگوں کے طور پر رہتے ہیں، جب اسیر شمالی اسرائیل اور جنوبی یہودا کی تباہی کے بعد واپس آئے۔ دوسرے لفظوں میں اس نے خدا کے لوگوں کی رہنمائی کی جو ان لوگوں کے طور پر قیامت تک زندگی گزاریں گے جو خدا کے ہیں، نہ کہ دنیا کے لوگ۔ اور اسی طرح جیسا کہ توقع کی گئی تھی کہ خدا کی مرضی نہیں تھی، لیکن آستر نے روزہ رکھا اور آگے بڑھی، لہٰذا آپ کو خوشحال سمت میں نہیں جانا چاہیے۔ خاص طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ باب 4 سے پہلے جب آستر کا فیصلہ ظاہر ہوتا ہے، بادشاہ کو بچانے کے بارے میں مرد کی رپورٹ جو اس معاملے کے حل کا اشارہ فرماتی ہے، باب 2 کے آخر میں ہے، اور یہ کہ آستر کے ملکہ بننے کی بنیاد سے پہلے وشتی ملکہ کے شاہی اختیار کا چھن جانا باب 1 میں درج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا کامل منصوبہ اور پیش رفت مقدم ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا اس لیے نہیں ہوا کیونکہ اگرچہ خدا مکمل طور پر بے خبر تھا، ایک واقعہ پیش آیا، اور جب آستر نے ایک عزم کیا تو ایک حل تیار ہوا۔ ہم جانتے ہیں حتیٰ کہ سلیمان کی ہیکل کی دعا جو ہیکل پر توجہ مرکوز کرتی ہے اور ہیکل کی طرف دعا کرتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم ہیکل کی طرف دعا کریں گے تو خدا تمام دعاؤں کا جواب دے گا۔ یہ خدا کی راست بازی اور یسوع مسیح کے ذریعے نجات کی تاریخ کو ظاہر کر رہا ہے، جو مستقبل میں حقیقی ہیکل کے طور پر آئے گا اور اسے پورا کرے گا۔ ہمیں یسوع کے الفاظ کو غور سے سننا چاہیے۔ جب پیلاطس نے یسوع سے کہا، تو مجھ سے بولتا نہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ مجھے تجھ کو چھوڑ دینے کا بھی اختیار ہے اور مصلوب کرنے کا بھی؟ یسوع نے جواب دیا، اگر تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا تو تیرا مجھ پر کچھ اختیار نہ ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے،
ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تاریخ کا موضوع کون ہے اور کام کا موضوع کون ہے۔ خدا موضوع ہے اور ہم صرف خدا کے کام میں شریک ہیں۔ ہم خدا کو ہلا یا کنٹرول نہیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم ایسا کر بھی نہیں سکتے۔ خدا جو پہلے سے کامل ہے اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے۔ ہماری دعائیں خدا کو جنبش نہیں دیتی۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کی درخواست کر سکتے ہیں، ہم ساری رات روزہ رکھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں، تاہم نتیجہ اور ترقی مکمل طور پر خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کا اپنے وقت اور طریقے کے مطابق جواب نہیں مانگنا چاہیے، پھر یہ ایک برا عمل بن جاتا ہے جو موضوع کو بدل دیتا ہے۔ نتیجے کو ماننے بغیر اپنی مرضی کو بیان کرنے کی کوشش کرنا اور غیر معقول دعوے کرنا برائی ہے۔ بتسبا کے ساتھ زنا کرنے اور ایک وفادار نوکر اوریا کو قتل کرنے کے بعد داؤد نے بتسبا سے پیدا ہونے والے بچے کے لیے جب وہ بیمار ہو گیا دل سے دعا کی۔ بتسبا کے ساتھ زنا کرنے اور ایک وفادار نوکر اوریا کو قتل کرنے کے بعد جب بتسبا کے ساتھ تعلق سے پیدا ہونے والا بچہ شدید بیمار ہو گیا اور موت کے قریب ہو گیا تو داؤد نے دل سے دعا کی۔ داؤد کے گناہ کے لیے خدا کی سزا کے باوجود اس نے روزہ رکھا، ساری رات زمین پر پڑا رہا اور اپنے اور بتسبا کے ہاں پیدا ہونے والے بچے کو بچانے کے لیے 7 دن تک دل سے دعا کی، پر خدا نے دعا نہیں سنی اور بچے کو مار ڈالا۔ بلا شبہ یہ داؤد کے جرم کے لیے خدا کی سزا تھی، اس لیے اسے یہ لینا پڑی۔ تاہم اہم بات یہ ہے کہ داؤد نے نتائج کو قبول کیا اور زمین پر سے اٹھا، غسل کر کے خود کو تیل لگایا، اپنی پوشاک بدلی اور خدا کو سجدہ کرنے کے لیے ہیکل میں گیا۔ اس کا جواب تھا، کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا، پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ یہ وہی ہے جو اہم ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم روزے رکھ سکتے ہیں اور پوری رات جاگ سکتے ہیں، خلوص سے دعا کر سکتے ہیں، تاہم وہ دعا باپ کے ساتھ اس کے فرزندوں میں سے ایک کے طور پر اپنے دل کا اشتراک کرنے کے بارے میں ہونی چاہیے، نہ کہ زبردستی بحث کرنے یا روزے اور ساری رات کی دعاؤں کے ذریعے احتجاج کرنے کے بارے میں۔ آپ کو لوکا کی انجیل میں بھی مناجاتی دعا کے بارے میں کہانیاں مل سکتی ہیں، اور یسوع اپنے شاگردوں کو ہمیشہ دعا کرنے اور ہمت نہ ہارنے کی اہمیت پر زور دیتے ایک تمثیل بتاتا ہے۔ وہ بیوہ جو سب سے کمزور شخص کا مظہر ہے اور ظالم قاضی جو سب سے زیادہ شریر شخص کا مظہر ہے کی شخصیت کو سامنے لاتا ہے۔ یسوع فرماتا ہے کہ بے انصاف قاضی بھی اس بیوہ کی مسلسل فریاد کو جو اسے پریشان کرتی رہتی ہے سنے گا۔ اسی طرح یسوع نے اپنے شاگردوں کو یقین دلایا کہ خدا اپنے چنے ہوئے لوگوں کے لیے انصاف کی تلاش کرے گا جو دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں۔ لہٰذا منطق یہ ہے کہ اگر ہم لگاتار بیوہ کی طرح مسلسل اور جوش کے ساتھ خدا سے فریاد کریں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور جواب دے گا۔ تاہم متن اس کہانی کو نہیں بتاتا ہے۔ جو چیز اہم ہے وہ حق ہے جو خدا کے لوگوں کو تلاش کرنا ہے۔ اگر وہ حق اس دنیا کی کوئی چیز ہے جو اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے تو ہم بائبل کو غلط پڑھ رہے ہیں۔ حقیقی حق جو ایمانداروں کو تلاش کرنا چاہیے وہ خدا کی بادشاہی میں ہے۔ لہٰذا ایمانداروں کو چاہیے کہ وہ مستقل طور پر خدا کی بادشاہی، ابدی بادشاہی کی تلاش اور التجا کریں، کیونکہ ہماری حقیقی امید وہاں ہے۔ شفایتی دعا کے بارے میں غلط فہمیاں۔ بائبل کے مطابق صرف وہی جو ثالث کے طور پر خدمت کر سکتا ہے یسوع مسیح ہے، جو خود خدا ہے، جبکہ مسیحی اکثر ایک دوسرے سے دعا میں شفاعت کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ یسوع مسیح خدا کے طور پر جو خدا کی مرضی پوری کرنے کے لیے آیا ہے واحد ہے جو پاک خدا اور گنہگار انسان کو ملا سکتا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یسوع مسیح نے خدا کی مرضی کو تبدیل نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ثالث یسوع مسیح نے دعا کے ذریعے خدا کی مرضی کو نہیں بدلا۔ یہ
یسوع مسیح کی شفاعتی دعا کے ذریعے نہیں تھا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو تباہ کرنے کا ارادہ انہیں بچانے کے ارادے سے بدل دیا، بلکہ یسوع خدا کے لوگوں گنہگاروں کو بچانے کے لیے خدا کی مرضی کو مان کر خدا کی مرضی کو پورا کرنے آیا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا۔ کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں۔ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ ہمیں واضح طور پر جاننا چاہیے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یسوع مسیح بھی جو خدا ہے اور خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان واحد ثالث ہے، صرف خدا کی مرضی پوری کرنے آیا تھا، نہ کہ اسے بدلنے کے لیے۔ خدا نے یسوع کو کسی حد کے بغیر روح القدس دیا تاکہ وہ خدا کا کلام بیان کر سکے۔ جیسے یسوع مسیح نے کیا، ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں خدا کی مرضی کو ماننا چاہیے اور ہماری زندگیوں کو خدا کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کے ذریعے خدا کو بیدار کرنے اور اپنے حالات اور صورتحال سے آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم اپنے منصوبوں اور طریقوں سے خدا کو مشورہ دیں جیسے ہم اس سے بہتر جانتے ہیں۔ جس خدا کو ہم باپ کہتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ازل سے ابد تک موجود ہے۔ اس نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی نہیں بلکہ دنیا کی تخلیق سے پہلے ہمیں چن لیا اور ممتاز کیا ہے، اور جب ہم عین گنہگار تھے اس نے ہم پر اپنی عظیم محبت ظاہر کی۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون سے صلاح لی، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ جس خدا پر ہم یقین رکھتے ہیں یہی خدا ہے۔ وہ قادر مطلق باپ ہے جو سب کچھ جاننے والا، سب سے محبت کرنے والا اور سب کا خیال رکھنے والا ہے۔ وہ محبت سے مالا مال اور لا تبدیل ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ اس کے باوجود جب ہم بائبل پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ایسے حصے ہیں جہاں ایسے لگتا ہے کہ گویا خدا کی مرضی انسانی دعا سے بدل گئی ہے۔ اول تو وہ ہے جب بنی اسرائیل نے خروج کے بعد بیابان سے گزرتے ہوئے خدا کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک سونے کا بچڑا بنایا تھا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بسم کر دوں، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا کے آگے منت کر کے کہا، اے خداوند کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو تو قوت عظیم اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے؟ مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر سے فنا کر دے؟ سو تو اپنے قہر و غضب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے۔ تو اپنے بندوں ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، جن سے تو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کی مانند بڑھاؤں گا، اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا کہ وہ سدا
اس کے مالک رہیں۔ تب خداوند نے اس برائی کے خیال کو چھوڑ دیا جو اس نے کہا تھا کہ اپنے لوگوں سے کرے گا۔ دوسری بار وہ تھا جب یشوع اور کالب کے علاوہ 12 میں سے 10 نمائندوں نے جو کنعان کی جاسوسی کرنے گئے تھے اپنی بے اعتقادی کا اقرار کیا، اور بنی اسرائیل نے خدا سے شکایت کی اور مصر واپس جانے کو کہا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ لوگ کب تک میری توہین کرتے رہیں گے، اور باوجود ان سب معجزوں کے جو میں نے ان کے درمیان کیے ہیں کب تک مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے؟ میں ان کو وبا سے ماروں گا اور میراث سے خارج کروں گا، اور تجھے ایک ایسی قوم بناؤں گا جو ان سے کہیں بڑی اور زیادہ زوراور ہو۔ موسیٰ نے خداوند سے کہا، تب تو مصری جن کے بیچ سے تو ان لوگوں کو اپنے زور بازو سے نکال لے آیا یہ سنیں گے اور اسے اس ملک کے باشندوں کو بتائیں گے۔ انہوں نے سنا ہے کہ تو جو خداوند ہے ان لوگوں کے درمیان رہتا ہے، کیونکہ تو خداوند صریح طور پر دکھائی دیتا ہے اور تیرا ابر ان پر سایہ کیے رہتا ہے، اور تو دن کو ابر کے ستون میں اور رات کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلتا ہے۔ بس اگر تو اس قوم کو ایک اکیلے آدمی کی طرح جان سے مار ڈالے تو وہ قومیں جنہوں نے تیری شہرت سنی ہے کہیں گی کہ چونکہ خداوند نے اس قوم کو اس ملک میں جسے اس نے ان کو دینے کی قسم کھائی تھی پہنچا نہ سکا، اس لیے اس نے ان کو بیابان میں ہلاک کر دیا۔ سو خداوند کی قدرت کی عظمت تیرے ہی اس قول کے مطابق ظاہر ہو کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جیسے تو مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے اب بھی معاف کر دے۔ خداوند نے کہا، میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا۔ اگر ہم صرف ان دو متون کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ خدا بنی اسرائیل سے ان کی بے اعتقادی کے کاموں پر ناراض تھا اور کہا کہ وہ انہیں اس کے مطابق سزا دے گا، لیکن چونکہ موسیٰ نے دعا کی خدا نے اپنے غصے کو دور کر دیا۔ تاہم بائبل کے مطابق خدا کو جاننے کے لیے ہمیں پوری بائبل کے ذریعے جاننا چاہیے۔ ہمیں ان دو واقعات اور پوری بائبل کے ذریعے جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے کتنا پیار کرتا اور خدا اپنے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے کتنا ملول ہے۔ اگر خدا کو پہلے سے معلوم نہ تھا کہ بنی اسرائیل گناہ کریں گے، اس لیے اس نے ان سے پوری طرح فرمانبردار ہونے کی توقع نہ کی تھی اور ان کے مضحکہ خیز گناہوں کی وجہ سے غصے میں آ گیا۔ اور موسیٰ نے معافی کے لیے دل سے دعا کی تو خدا خالق، مہیا کرنے والا اور قادر مطلق خدا نہیں ہو سکتا۔ نیز ہمیں یسوع مسیح سے ملنا چاہیے جو بالآخر اس واقعے میں موسیٰ کے ذریعے ظاہر ہوا۔ موسیٰ عارضی طور پر خدا کے لوگوں کو بچانے میں کامیاب ہوا جو سنہری بچڑے اور کنعان کے جاسوسوں کے واقعے کے ذریعے غضب کا نشانہ بنے تھے، پر آخر کار وہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ تاہم ہمارا خداوند یسوع مسیح اس زمین پر خدا کی راست بازی کو پورا کرنے کے لیے آیا اور خدا کے لوگوں کو ایک لمحے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے بچانے کے لیے فرمانبرداری کے ذریعے ابدی قربانی بن گیا۔ لہٰذا جب ہم بائبل کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اسے مجموعی طور پر دیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف حصوں کو اور بنیادی نقطہ تلاش کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ خدا نے یرمیہ سے کہا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے دعا نہ کرے، پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر اور مجھ سے منت اور شفاعت نہ کر، کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا۔ پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور نہ ان کے واسطے اپنی آواز بلند کر اور نہ منت کر، کیونکہ جب یہ اپنی مصیبت میں مجھے پکاریں گے میں ان کی نہ سنوں گا۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دعائے خیر نہ کر، کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں تو میں ان کا نالہ نہ سنوں گا، اور جب سوکھتی قربانی اور ہدیہ گزرانے تو قبول نہ کروں گا، بلکہ میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کو ہلاک کروں گا۔ لہٰذا ہمیں اپنی خواہشات اور شفایتی دعائیں کرنے کے فریب سے جلد ہی آزاد ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم روزے میں مشغول رہیں، رات بھر جاگیں یا پہاڑوں اور وادیوں میں گھومتے پھریں یہ سوچ کر بڑے زور سے التجا کریں اور فریاد کریں کہ تبھی خدا جو ہمارے حال اور حالات سے بے خبر تھا آگاہ ہو جائے گا۔ ہمیں خدا کو ان چیزوں سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے جس سے وہ بے خبر ہے، گویا ہم خدا سے زیادہ عقل مند ہیں۔ مزید برآں ہمارے لیے اس کے غصے یا ناراضگی کو راضی یا پرسکون کرنا کسی بھی طرح
ضروری نہیں، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے انتہائی خلوص کے ساتھ بھی یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم کسی روحانی شخص سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں جو ایک کاہن کی طرح ہے اور جو آپ کو خدا سے جوڑ دے گا۔ مزید برآں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے روحانی افراد سے مدد حاصل کرنا ضروری نہیں ہے جو خدا اور ہمارے درمیان ثالث کے طور پر کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تاہم ہمیں جوڑ سکیں، کیونکہ ہم خود ایسا نہیں کر سکتے۔ خدا کا منصوبہ بدلا نہیں جا سکتا اور کوئی نہیں جو خدا کے منصوبے کو بدل سکتا ہے یا اس پر قابو پا سکتا ہے۔ اگر ہم اسے مذہبی عقلیت کے ساتھ سوچیں تو ہم اسے کافی سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں خدا، باپ اور مسیحیوں کے فرزندوں کو مذہبی نقطہ نظر سے نہیں بلکہ بائبل کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے خدا باپ نے اپنے فرزندوں کے لیے کوئی منصوبہ بنایا تھا اور اس کا دل اور ارادہ تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ اس میں قابلیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا ارادہ تھا جب اس نے اپنے فرزندوں کے لیے منصوبہ بنایا، لیکن بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا۔ رب الافواج قسم کھا کر فرماتا ہے کہ یقیناً جیسا میں نے چاہا ویسا ہی ہو جائے گا، اور جیسا میں نے ارادہ کیا ہے ویسا ہی وقوع میں آئے گا۔ ساری دنیا کی بابت یہی ہے اور سب قوموں پر یہی ہاتھ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ رب الافواج نے ارادہ کیا ہے کون اسے باطل کرے گا، اور اس کا ہاتھ بڑھایا گیا ہے، اسے کون روکے گا۔ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے باپ خدا پر بھروسہ کریں جو قادر مطلق ہے، جو ہمارے لیے بہترین سمت اور طریقہ کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہمیں اس سے اس ہدایت پر عمل کرنے اور اس کے راستوں کے مطابق چلنے کی صلاحیت مانگنی چاہیے۔ خدا کی مرضی کو قبول کرنا چاہیے، اپنی مرضی پر انحصار نہ کرنا ہی خدا پر یقین کرنا، خدا سے محبت کرنا اور خدا کو خدا تسلیم کرنا ہے۔ لہٰذا غیر مسیحیوں کے لیے اس دعا کے علاوہ کوئی اور کامل دعا نہیں ہے کہ وہ خدا کے فرزند بن کر کھڑے ہوں۔ کسی شخص کا خدا کا فرزند بننا یا نہ بننا خدا کے دائرے میں ہے، لیکن روز مرہ کی ضروریات سے پہلے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے انگور کے حقیقی درخت یعنی یسوع مسیح کی شاخوں کی طرح جڑا جائے، تاکہ سب سے مناسب موسم میں سب سے زیادہ موزوں اور وافر پھل پیدا ہو سکے۔ مزید برآں اگرچہ ساتھی ایمانداروں کے لیے جو پہلے سے ہی مسیح میں ہیں شفاعتی دعا بھی مناسب ہے۔ ان کی روزمرہ کی ضروریات کو تلاش کرنے اور مانگنے سے پہلے ہمیں ان کے لیے خدا کی خوشنودی کے مطابق چلنے کے لیے اور خدا کے ساتھ ان کی رفاقت کے سفر میں آگے بڑھنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس اگر کوئی دنیاوی خواہشات کا طالب ہے اور خدا کی مرضی کے خلاف اور دنیاوی چیزوں کی پیروی کرتے ہوئے دعا کے ذریعے مدد کی درخواست کرتا ہے تو ایسی ذہنیت بائبل کی دعا کے مواد کی بجائے عام مذہبی خواہشات سے جنم لیتی ہے۔ ہم اسے یسوع مسیح کی اپنے شاگردوں کے لیے دعا سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں، انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر۔ تیرا کلام سچائی ہے۔ ہم مسیحیوں کے لیے پولس رسول کی دعا کے ذریعے بھی جان سکتے ہیں۔ اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداوند یسوع مسیح پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے، حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا، اور اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائے، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے، اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق۔ اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں جس سے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد ہے، کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلے سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے، تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور اونچائی اور گہرائی کتنی ہے، اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے، تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ۔
اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت، علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے، تاکہ عمدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ، اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے۔ اسی لیے جس دن سے یہ سنا ہے، ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تم میں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ اور اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوی ہوتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو اور باپ کا شکر کرتے رہو، جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ بلا شبہ جیسا کہ پہلے ہی زور دیا جا چکا ہے، ہماری دعائیں خدا کی مرضی کو تبدیل نہیں کرتی یا نئے منصوبے جو موجود نہیں ہیں تخلیق نہیں کرتی ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ مجھے دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اب جب کہ ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں، ہمارے اندر شکوک پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر خدا اتنا کامل، پیار کرنے والا اور ہماری دیکھ بھال کرنے میں سرگرم ہے، تو ہم سوال کر سکتے ہیں، کیا ہماری دعائیں بے معنی نہیں ہیں؟ یہ ٹھیک ہے، ہماری دعاؤں کا ہماری خواہشات کے لیے ہونا حماقت ہے۔ یہ تصور کہ اگر ہم کسی مضبوط چیز کو اور مکمل یقین کے ساتھ مانگیں گے تو خدا اسے عطا کرے گا اور پورا کرے گا، یہ مسیحیت کے اصولوں پر مبنی نہیں ہے، بلکہ شمن پرستی جو غیر قوموں کے مذاہب کے نمونے کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر خدا ان لوگوں کو جو خدا کو نہیں جانتے عبادت کی جانے والی ہستیوں سے بالکل مختلف ہے۔ اس لیے ہماری دعاؤں کا مواد بھی مختلف ہونا چاہیے۔ جن چیزوں کے لیے ہمیں خلوص سے، تندرستی سے، بغیر آرام کے اور یہاں تک کہ روزے رکھتے اور رات بھر جاگتے دعا کرنے کی ضرورت ہے، وہ اس سرزمین پر مسافروں کی طرح رہتے ہوئے پوری ہونے والی ہماری خواہشات کو ظاہر نہیں کر رہی ہیں، بلکہ خدا کے فرزند کی طرح خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے خود کا انکار کرنے کے قابل ہونا ہے۔ اگر ہم صرف اپنے اچھے خدا پر قائم رہیں تو ہم خدا پر یقین کریں گے جو ہماری بہترین راہ پر رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تقدیر پرستی کی طرف رجحان رکھتے میں اپنی ہی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکتا ہوں، کیونکہ خدا میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ ہمیں کس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ اب تک ہم نے صحیح دعا کو دیکھا ہے کہ غیر ایمانداروں کی خواہشات کی اطلاع اور بے اعتقادوں کے مبہم اور لاپرواہ شعور سے وہ دعا مختلف ہے جو مسیحیوں کے بچے کی حیثیت سے اور دعا سننے والے خدا کے ساتھ تعلق کے مطابق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مسیحی دعا دراصل خدا کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنے میں ہے۔ خدا کی غیر متبدل اور کامل محبت ایک عظیم محبت ہے جو ہمارے اعمال پر مبنی نہیں ہے، لہٰذا ہمیں پہلے یہ جاننا چاہیے کہ خدا بائبل کے ذریعے ہمیں کیا بتاتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہمیں خدا کے فرزندوں کے طور پر کیا کرنا ہے۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ دعا جس میں ہم بغیر کسی غور و خوض کے کہ خدا کیا چاہتا ہے صرف اپنی خواہشات کے مطابق چیزیں مانگتے ہیں کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشات سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اول ہم بحالی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ خدا ہم سے اس سے بڑھ کر پیار کرتا ہے جس کا اظہار الفاظ کر سکتے ہیں، تاہم اگر ہم خدا کے ساتھ کامل تعلق میں نہیں رہتے، خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے گناہ میں بادشاہ بن جاتے ہیں تو خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ مشکل ہو جاتا ہے اور خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا اور خاموش رہے گا۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان
जुदाई कर दी है और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से और तुम्हारी उंगलियां बदकिरदारी से आलूदा हैं। तुम्हारे लब झूठ बोलते और तुम्हारी ज़ुबान शरारत की बातें बकती है। लिहाजा इससे पहले कि हम अपने आप को कि हम क्या चाहते हैं और उसे कैसे हासिल करें में डूब जाएं, हमें पहले ये देखना चाहिए कि आया खुदा के साथ हमारा ताल्लुक़ कामिल है और खुदा के लोगों पर हमारी ज़िंदगियां बहाल हैं। और जब हम बहाली के लिए अपने आप को जांचते हैं तो हमें अपने आप के साथ साथ खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ का भी जायज़ा लेना चाहिए। यीशु ने कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। पहला और बड़ा हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानिंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। खुदा से मोहब्बत करने और अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करने के दरमियान अपनी मानिंद की इस्तिलाह है। हैरत की बात है कि बहुत से लोग खुद से मोहब्बत नहीं करते। महज फ़ख्र करना, दिखावा करना और तकब्बुर से बर्ताव करने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई आपसे प्यार करता है। जब हमें अपने बारे में एतमाद नहीं होता तो हम फ़ख्र करते हैं और दिखावा करते हैं। ताहम बाइबल में अपनी मानिद मोहब्बत का मतलब खुदा के नुक्ता नज़र से मोहब्बत करना है। अगरचे बैरूनी सूरत हाल और हालात में कोई तब्दीली नहीं आई, वो लोग जो जानते हैं कि कादमत खुदा हमारा बाप बन गया है और उसने हमसे इस हद तक मोहब्बत की है कि अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर कुर्बान कर दिया, इस दुनिया में मुआवजा करने वाली जहनीत और एहसास कमतरी से मायूस नहीं होंगे। वो अब दुनियावी मयारात के सताए हुए नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास आसमान पर अब्दी ज़िंदगी है। हम साबित कदम रह सकते हैं और यहाँ तक कि अगर हम इस गुज़रती हुई दुनिया में गिर जाएं तो हम दोबारा उठ सकते हैं। यही मेरी बहाली है। जब हम बहाली के लिए दुआ करते हैं तो एक और बात पर गौर करना चाहिए कि हमें ना सिर्फ खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ की बहाली के लिए बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात की बहाली के लिए भी दुआ करनी चाहिए। बाइबल खुदा के साथ ताल्लुक़ को और दूसरा उसकी मानिंद ये है पड़ोसियों के साथ ताल्लुक़ को जोड़ती है। खुदा के लोगों के तौर पर हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे ना होने की वजह यह है कि खुदा के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है। खुदा हमें हुक्म देता है कि हम अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रखें। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। क्योंकि ये बातें कि ज़िना ना कर, खून ना कर, चोरी ना कर, लालच ना कर और इनके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तामील है। ऐ भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए तो गए हो, मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करो। क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। इस तरह जब खुदा के साथ हमारा रिश्ता बहाल हो जाता है तो हमारी दुआओं को अब जोश में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं रहती। बिल्कुल इसी तरह जैसे सुलेमान और शोलमियत एक हम आहंग जोड़ा वक्त और जगह की परवाह किए बगैर एक दूसरे से सरगोशी करते हैं। जब खुदा के साथ हमारा रिश्ता बहाल हो जाए, दुआ खुदा से बात करने का तरीका है। लिहाजा क्योंकि ये बहाल शुदा रास्ता बहुत कीमती है, अगर खुदा के साथ हमारा रिश्ता गुनाह की वजह से पल भर टूट जाए तो हमें अपने लिबास की बजाय अपने दिल को चाक करना चाहिए और मायूसी की हालत में अपनी आवाज़ बुलंद करना, तेज़ और पुरजोश तरीके से मुफाहमत और बहाली की कोशिश करना चाहिए। हमारी आवाज़ बुलंद करने और रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं है कि खुदा हमारी बेहतर सुनेगा, बल्कि ये तौबा करने वालों का मुखलसाना रवैया है। इसलिए बहाली से मुराद दरख्त से मुंसलिक शाख है। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो।
जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोम, खुदा, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश। जैसा कि पहले बयान किया गया है, अगर हम खुदा की कुदरत और उसके कामों पर जो हमारे सामने होते हैं यकीन रखते हैं, तो हमें सिर्फ इस बात में दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए कि खुदा हमारे लिए क्या करता है। हमारी दुआएं खुदा के लिए होनी चाहिए, ना कि उसकी किसी चीज़ के लिए, उसकी ताकत या किसी भी चीज़ के लिए जो हम उसे हासिल करना चाहते हैं। हमें जिसे तलाश करने की ज़रूरत है वो खुदा है। ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है, वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। खुदावंद मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हिरने के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। खुदा ने पहले ही अज़ल से हमसे मोहब्बत की है और हमेशा हमारे साथ रहेगा, यह हमारा ईमान है। ताहम खुदा बाप चाहता है कि हम खुशी से उसके साथ चलें, क्योंकि हम रज़ाकाराना तौर पर उसकी तलाश करते हैं। हमें दुआ करनी चाहिए, हम तलाश कर सकते हैं। यकीनन ऐसा बनना चाहिए जो सबसे पहले खुदा की तलाश करे, ना कि खुदा के बगैर दुनियावी चीज़ों को। मसीही जो खुदा की तलाश करते हैं वो यकीनन खुदा की बादशाही को तलाश करेंगे। इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बाइबल वाज़ेह तौर पर हमें बताती है कि पहले क्या तलाश करना चाहिए। मसीही जो खुदा और उसकी बादशाही को देखते हैं, खुदा की बादशाही को अपनी ज़िंदगियों में उसकी बादशाही के लोगों के तौर पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, बस उनकी मानिद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज। बस तुम इस तरह दुआ किया करो। और जब उसने हमें पहली बार दुआ करने का तरीका सिखाया तो उसने कहा, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। यीशु जिसने खुदा को बाप कहा कह रहा है पहले खुदा की बादशाही आएगी। मसीहियों को सबसे पहले यही तलाश करना चाहिए। हमें खुदा के साथ उस दायमी रिश्ते पर यकीन करना चाहिए कि हम उसमें और यीशु मसीह में हैं, और ये कि खुदा हमारे साथ चलता है। हमें खुदा के साथ इस ताल्लुक़ को सही तौर पर जानना चाहिए। हमारी दुआएं खुदा की ताकत हासिल करने या खुदा से कुछ हासिल करने के लिए नहीं हैं। हमें खुदा की तलाश करनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगियों में खुदा की बादशाही के हकीकी होने की तलाश करनी चाहिए। सोम, फजल तलाश करना और ईमान की तलाश करना। पुराने अहदनामे में ईमान रखने वाले बेशुमार लोगों ने खुदा के फजल की तलाश की, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, बल्कि फ़ज़ल पर फ़ज़ल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फ़ज़ल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुँची। खुदा की बादशाही का आना और रूहुल कुद्स का आना फ़ज़ल का आना है। वो फ़ज़ल यीशु मसीह में पाया जाता है और ये यीशु मसीह के ज़रिए हम तक पहुँचा है। फ़ज़ल ऐसी चीज़ नहीं जो हम अपने अमाल या खूबियों के ज़रिए कमाते या हासिल करते हैं, बल्कि ये एक तोहफ़ा है जो हमें खुदा की तरफ से मुफ्त में दिया गया है। इसलिए ये फ़ज़ल है। इसलिए मसीहियों को खुदा के फ़ज़ल की तलाश करनी चाहिए, जिस तरह वो खुदा की अपनी ज़िंदगियों में खुदा की बादशाही आने के लिए और रूहुल कुद्स की मामूरी के लिए तलाश करते हैं।
ہمیں روح القدس کے لیے دعا کرنی چاہیے جو ہماری زندگیوں میں مزید کام کرنے کے لیے ہمارے اندر پہلے سے موجود ہے۔ در حقیقت اسی کے اندر، اسی فضل کے اندر ہمیں ایمان دیا گیا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ مسیحیوں کو وہ ایمان تلاش کرنا چاہیے جو خدا کے فضل سے دیا جائے گا۔ ہمیں یہ یقین کرنے کے لیے فضل اور ایمان کی تلاش کرنی چاہیے کہ خالق، قادر مطلق اور کامل خدا ہمارے باپ کے طور پر ہمارا پورا خیال رکھے ہوئے ہے۔ ہم دنیا میں زیادہ دنیاوی انداز میں جینے کی طاقت نہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور نہ ہی ہم دنیا کی لذتوں سے زیادہ دنیاوی انداز میں لطف اندوز ہونے کی صلاحیت کے خواہاں ہیں۔ ہم دنیا میں ہیں، لیکن یہ دنیا ہمارے رہنے کے لیے ابدی جگہ نہیں ہے، اور ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ خدا کی ابدی بادشاہی ہمارے اندر ہے، اور ہمیں اس امید کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے ایمان کی تلاش کرنی چاہیے۔ اگر وہ لوگ جو اس فضل اور اس ایمان کی تلاش کرتے ہیں وہ خدا کے فرزند ہیں، تو خدا انہیں وہ ضرور دے گا جو وہ مانگتے ہیں۔ یہ خدا کا عہد ہے۔ چہارم، خدا سے محبت کرنے کی تلاش کرنا۔ اگر ہم خدا کے فرزند ہیں تو یہ حقیقت کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے واضح اور ایک ابدی سچائی ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ پوری بائبل اس بات کا ریکارڈ ہے کہ خدا ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے ہمیں، جس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، اپنے اچھے اور کامل منصوبہ کے ساتھ چن لیا، ہمیں اپنے فرزند بنایا۔ خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے، وہی بچا لے گا، وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا، وہ گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ خدا اپنے لوگوں کے گناہوں کی سزا پانے اور ہلاک ہونے کے بعد بھی اپنی محبت کا دعویٰ کرتا رہتا ہے، اور آخرکار خدا نے اپنے وقت میں یہ قول پورا کیا، میں نے بہت پیار کیا، جب اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا اور خود اس زمین پر آ کر اپنی بادشاہی قائم کی۔ ہم جو اس دنیا کی اور ہوا کی عملداری کے حاکم کی روش پر چلتے، اپنی گنہگار فطرت کی خواہشات کو پورا کرتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے، دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کا سامان تھے، اپنی خطاؤں میں مردہ تھے، لیکن خدا کی عظیم محبت کی وجہ سے بچائے گئے، جو رحم سے مالا مال ہے۔ ہمارے لیے خدا کی محبت کا اعلان تخلیق سے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اسی محبت کے ساتھ اس نے ہمارے لیے نجات کا منصوبہ شروع کیا۔ وہ محبت کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو ہمارے اعمال سے متاثر ہو۔ اگرچہ خدا باپ اپنے فرزندوں کو ان کے گناہوں کی سزا پیار سے دے سکتا ہے، پر خدا انہیں اپنے فرزندوں کی حیثیت سے محروم نہیں کرتا۔ خدا کی تمام دیکھ بھال محبت سے شروع ہوتی ہے اور محبت کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی خدا سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں بھی خدا سے محبت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ خدا کا حکم ہے، لیکن ہم اپنی طاقت سے ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ یسوع نے جواب دیا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ پہلا اور بڑا حکم یہی ہے۔ اگرچہ ہم یسوع مسیح کے فضل سے خدا کی راست بازی کے ذریعے بچائے گئے ہیں، ہم اب بھی گنہگار ہیں اور اپنی طاقت سے خدا سے پوری طرح محبت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں اس محبت کی تلاش کرنی چاہیے جو خدا سے محبت کرتی ہے۔ اگرچہ ہم نیک کہلائے گئے ہیں، ہم اب بھی فطرتاً غضب کے فرزند ہیں اور اپنی طاقت سے خدا سے محبت نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں روح القدس کی معموری اور خدا کے فضل کی تلاش کرنی چاہیے۔ جب خدا کا فضل ہم پر آتا ہے تب ہی ہم خدا کی محبت تلاش کر سکتے ہیں اور خدا سے دوبارہ محبت کر سکتے ہیں۔ پنجم، خدا کی اطاعت کرنے کو تلاش کرنا۔ ایک بار پھر اور میں اسے دوبارہ دہراؤں گا، لیکن خدا جس سے نئے سرے سے پیدا ہونے والے مسیحی دعا کرتے ہیں وہ بت نہیں
جس کی تلاش وہ لوگ کرتے ہیں جو خدا کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے۔ دعا خدا کی اطاعت کرنا ہے، خدا کو ہماری مرضی کے مطابق نہیں بنانا۔ ہم دعا کے ذریعے خدا کو نہیں پکار رہے ہیں، ہم خدا کو کچھ نہیں سمجھا رہے ہیں، ہم خدا کو کسی چیز پر قائل نہیں کر رہے ہیں۔ دعا اجازت مانگنا نہیں ہے بلکہ خدا کی کامل مرضی کی اطاعت ہے۔ داؤد نے ساؤل کو بچانے کے معاملے کے بارے میں دعا نہیں کی، یہ دعا کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اطاعت کا معاملہ تھا۔ دیکھو وہ سب کے سب بطالت ہیں، ان کے کام ہیچ ہیں، ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں بالکل ناچیز ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ہم جس خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ قادر مطلق اور کامل خالق ہے۔ وہ اچھا چرواہا ہے جو ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کو جانتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا سے کچھ حاصل کریں، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ اہم ہے۔ خدا خوش ہوتا ہے جب ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ تاہم آدم کے گناہ کی وجہ سے ہم گنہگار کے طور پر پیدا ہوئے اور گناہ ہم میں راج کرتا ہے، اپنے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم فرمانبردار ہیں، اگر ہم اپنی فرمانبرداری کے عمل کے اندر گہرائی میں جھانکیں تو ہم یہ جانیں گے کہ وہ اطاعت ہمارے اپنے لیے بھی ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے خدا ہی تلاش کرنا چاہیے اور ہمیں خدا کی بادشاہی کے ہماری زندگیوں میں آنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فضل اور ایمان کی تلاش کرنی ہے، تبھی ہم میں سے کامل فرمانبرداری نکلے گی جو ہمارے لیے نہیں بلکہ خدا کی اور اس کی بادشاہی کے لیے ہے۔ خدا نے نوح کو فضل دیا تاکہ وہ ایک ایسے وقت میں کشتی بنانے کی بات مان سکے جب سب تباہی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیموئیل نے کہا، کیا خدا ان سوکھتی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خدا ان کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سوچو کہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ جو چیز خدا کو سب سے زیادہ خوش کرتی ہے وہ ہے جب خدا کے لوگ، اس کے فرزند مکمل طور پر خدا پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ فرمانبرداری خدا سے ڈرنے سے آتی ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ خدا کون ہے اور ہم خدا کے سامنے کون ہیں تو ہم اطاعت کر سکتے ہیں۔ خوف زدہ ہونا خوف نہیں ہے بلکہ محبت اور احترام سے پیدا ہونے والا روحانی خوف ہے۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں خدا کی مطلق حاکمیت کو تسلیم کرنا اور خدا پر مکمل بھروسہ کرنا۔ لہٰذا جو لوگ سچے دل سے خدا سے ڈرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اور تاریخ کو اپنی حکمت اور قابلیت سے نہیں گزار سکتے اور اس طرح اطاعت کرتے ہیں۔ بائبل میں ایمان رکھنے والے بہت سے لوگ ایسے لوگ تھے جنہوں نے خوف سے خدا کی اطاعت کی۔ ششم، خوشی اور شکر گزاری تلاش کرنا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے فرزند جنہیں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کی زندگی کے ذریعے نجات بخشی خوشی اور شکر گزاری سے معمور ہوں۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کے فرزند جنہیں اس نے چن لیا، رہنمائی کی اور ان سے پیار کیا، حتیٰ کہ اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو دے دیا، خوشی سے بھر جائیں، اور وہ ہمیں اس خوشی کی تلاش کرنے کو کہتا ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا، اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ ہفتم، روح القدس کی تلاش کرنا، روح القدس کی معموری کی تلاش کرنا۔ مسیحیوں کو روح القدس کی تلاش ایسے کرنی چاہیے جیسا کہ وہ خدا کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ باپ، بیٹا اور روح القدس سبھی خدا کی شناخت ہیں، لیکن یہ خدا ہی روح القدس ہے جو کلیسیائی دور سے ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ روح القدس کی تلاش خدا کی تلاش ہے۔ بلا شبہ یہاں روح القدس مانگنا اس لیے نہیں ہے کہ روح القدس بہت دور ہے یا ہم میں نہیں ہے۔ روح القدس جو پہلے سے
ہم میں ہے، ہمارے ساتھ ہے، خواہ ہم اسے نہ مانگے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی روح القدس کے حوالے کر سکیں، تاکہ ہم روح القدس کے ذریعے ایک زیادہ مکمل زندگی گزار سکیں جو ہم میں رہتا ہے اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہے۔ اگرچہ اظہار مختلف ہے، خدا باپ کی تلاش، خدا کی بادشاہی کی تلاش، خدا کی بادشاہی کے آنے کے لیے دعا اور فضل اور ایمان کی تلاش سب ایک ہی تناظر میں ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ روح القدس کے ذریعے ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ اور ہم جان سکتے ہیں کہ بائبل کے مطابق ہم جس چیز کی تلاش کرتے، ڈھونڈتے، کھٹکھٹاتے اور دل جمعی سے تلاش کرتے ہیں اور جسے ہمیں دینے کے سوا خدا کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ روح القدس ہے۔ جب خدا کے چنے ہوئے لوگ روح القدس کی تلاش کرتے ہیں، خدا نے ضرور روح القدس دے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ آپ کو روح القدس کے زیر اختیار زندگی، روح القدس کے زیر قیادت زندگی اور روح القدس سے معمور زندگی گزارنے دے گا۔